اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 باتوں کا حکم عطا فرمایا، کیونکہ دور جاہلیت تھا، کفار مکہ کی کچھ عادتیں ایسی تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے بھی مکی دور تھا، تو 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا محبوب خذ العفو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ معافی کو اختیار فرمائیں، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اور دوسرا حکم یہ ہے وامر بالعرف، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں، اور تیسری بات یہ ہے وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے پرہیز کریں۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہ آپ معافی کا حکم تھا، فرمایا محبوب اگر کوئی آپ سے آ کر بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی کیا کرے، معاف فرما دیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسا معاف فرمایا کہ حضور جب فتح مکہ ہوا تب تک جو بھی آقا علیہ السلام کی خدمت میں سچے دل سے آ جاتا حضور اسے معاف فرما دیتے، اور اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرتے رہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان، بلکہ جب یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپا کر لے آیا آقا علیہ السلام کے پاس۔ جب آ کر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزت عطا فرمایا کہ ابو سفیان تجھے بھی معافی ہے، جو تیرے گھر کے اندر آ جائے گا ہم اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ جو بھی شخص ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا گیا ہے اسے بھی معافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے حضرت ہند بنت عتبہ، حالانکہ ان کو ایک وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب اپنا کلیجہ چبایا تھا۔ دیکھیں یہ ہمارے ہاں بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہمیں جو چیز یاد رہ جاتی ہے اس پر توجہ ہوتی ہے، جو چیز یاد نہیں رہ جاتی اس پر توجہ نہیں جاتی ہے۔ دور جاہلیت کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تقریباً سب صحابہ کرام سے ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے تلوار لے کے نکلے تھے؟ جو کام فاروق اعظم کرنے جا رہے تھے اتنی جرأت تو کسی نے نہیں کی تھی کفار مکہ کے اندر، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے حضرت عمر کو عزت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو سفیان ساری زندگی جنگ کرتے رہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عزت عطا فرما دی۔ یہی حال حضرت ہندہ کا تھا، جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو جو ان سے دشمنی ہو سکتی تھی وہ کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ویسے ہی صحابیہ ہے جیسے دوسری صحابیات موجود ہیں، ان کا وہی مقام اور مرتبہ ہے جیسے کسی اور صحابیہ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تب دشمنی تھی، جب کلمہ پڑھ لیا اب وہ ایسے صحابی رسول بنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ راشد بھی بنا دیا، اور اس کے بعد جناب فاروق اعظم کا خطاب بھی ان کو مل گیا۔ تو جیسے فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے ویسے تو ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا ابو سفیان میری اہل میں سے بہترین شخص ہے، میری آل میں سے بہترین شخص ہے۔ حضور نے ان کو تو اپنی آل کے اندر شمار فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم جیسے سسر ہیں ویسے ہی حضرت سیدنا ابو سفیان بھی سسر ہے۔ ٹھیک ہے جی، درجہ اپنا اپنا۔ صدیق اکبر حضور کے سسر ہے نا، اب عائشہ صدیقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہے، حضرت فاروق اعظم حضور کے سسر ہے، جیسے ان کی جو بیٹی ہے شہزادی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے گھر میں ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہزادی ہے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ام المومنین ہے اور امہات المومنین میں شامل ہے۔ بلکہ ان کا بڑا کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا حضرت ام حبیبہ نے، حضرت ابو سفیان نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ حضرت ابو سفیان جب ملنے کے لیے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ پاک کے اندر، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت ام حبیبہ کے گھر۔ جب یہ ان کے گھر گئے تو بستر پر بیٹھنے لگے تھے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر لپیٹ کرنا الٹا کر دیا، تو یہ بڑے پریشان ہو گئے، کہا بیٹی میں سردار ہوں، ٹھیک ہے، اور تیرا باپ بھی ہوں، ہو سکتا ہے بستر اس قابل نہیں ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا اس لیے تو نے لپیٹ دیا۔ کہا نا 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 نا، آپ باپ اپنی جگہ پہ ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں۔ کہا میں اس بستر کے قابل نہیں، کہا ہاں وجہ یہ ہے کہ اس بستر پر میرا نبی بیٹھتا ہے۔
تو یہ ایمان حضرت سیدہ ام حبیبہ کا تھا، ٹھیک ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کو خال المومنین کہا جاتا ہے، کلمہ انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معافی کا حکم دیا گیا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، حضرت وحشی یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دیکھتے حضور کے آنسو نہیں تھمتے تھے. اور ان کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ وحشی ہے، ٹھیک ہے. پھر جب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول بن گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے دیکھا، کہا وحشی تو ہی ہے نا جس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ چپ کر کے بیٹھ کے حضور میں ہی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا تو نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے بھی تجھے معاف فرما دیا، اللہ کے رسول نے بھی تجھے معاف فرما دیا، ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب سرکار کا فرمان ہے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جب کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی تو خوبی یہ ہے کہ چاہے 80 سال کے گناہ ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہے، قتل ہے، زنا ہے، جو کچھ مرضی کر لے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کے صدقے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن جی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے، جب حضور علیہ السلام نے خود اپنے جتنے بھی ظلم کرنے والے تھے، زیادتیاں کرنے والے تھے، جب سب کو حضور نے خود معاف فرما دیا ہے، تو پھر امت میں سے کسی شخص کا تک ہی نہیں بنتا کہ وہ کسی صحابی کے متعلق کوئی بکواس کرے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، جیسے مولا علی صحابی رسول ہے، ویسے ہی امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے، درجہ اپنا اپنا. حضرت امیر معاویہ کبھی بھی درجے کے اندر مولا علی کے برابری نہیں کر سکتے ہیں. مولا علی کا درجہ جو ہے وہ امیر معاویہ سے 1000 گنا زیادہ بڑا ہے، 1000 گنا زیادہ بڑا ہے. تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں نا جی، فتح مکہ کا موقع تھا، اس وقت جو ظلم کرنے والے تھے نا وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے کہ آج کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی. جو ہمسائے تھے، جو رشتہ دار تھے، سب کو پتہ تھا کہ آج سے 10 سال پہلے ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جب آ کے گندگی ڈال جاتے نا، حضور دروازہ کھولتے، اور دروازہ کھولنے کے بعد باہر نکل کے حضور صرف یہ اتنے لفظ فرمایا کر، فرمایا یا بنی قریش ایو جوارن ہاذا، فرمایا ہمسایوں کے ساتھ کوئی ایسے بھی کرتا ہے جیسے تم کر رہے ہو. یہ حضور الفاظ ہوتے تھے، فرمایا یا بنی قریش ایو جوارن ہاذا، کوئی ہمسایوں کے ساتھ بھی کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ہمسایوں کے دروازے پہ بھی آ کے گندگی ڈالتا ہے، صرف تم ہی آ کے ڈال جاتے ہو. لیکن ان کو سب کو پتا تھا کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اٹھنے پر بیٹھے، اللہ اعلان کہہ دیا گیا، فرمایا کہ انتم مطلقاء، فرمایا جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. پھر الفاظ دیکھے آقا علیہ السلام کے، حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا. انہوں نے کہا جی آپ بھی کریم ہیں، اور کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوتے ہیں، یعنی آپ کا دادا بھی کریم تھا، آپ کا باپ بھی کریم ہے، آپ بھی کریم ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ پھر آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. فرمایا جاؤ آج تم سارے آزاد ہو، آج کے بعد تم سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے گی، ٹھیک ہے. میں تم سے وہی بات کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب خذ العفو، معافی کو پکڑ لے، اختیار کرے. جو اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے صدقے دل کے ساتھ معافی مانگنے آ جاتا ہے تو محبوب ان کو معاف فرما دے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے جو لبرل اور سیکولر طبقہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے جب حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بدلہ لینے والے؟ تو یاد رکھیں یہ حضور کا اپنا اختیار تھا، حضور نے معاف فرما دیا ہے. امت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو، گستاخ کو معاف نہیں کر سکتی ہے. باپ ہے نا، باپ اگر باپ کا یار ہے یا باپ کا کوئی جاننے والا اگر وہ اس کے خلاف کوئی زیادتی کر رہا ہے، باپ معاف کر دے تو کر دے. بیٹے کا حق نہیں بنتا کہ باپ کو گالی دینے والے کو معاف کرتا پھرے، بنتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو اس کے بیٹے کے سامنے گالی دے دے تو بیٹا کہ نہیں تو نے میرے ابا کو گالی دی، جا تجھے معاف کیا، وہ بغیرت تو ہو سکتا ہے، پھر وہ بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. بیٹے کا حق بنتا ہے کہ جا کے اس کا منہ توڑ دے کہ یار تیری یاری ہے تو میرے باپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بات کر، میرے سامنے کھڑا ہو کے میرے باپ کو گالی دے رہا ہے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معافی کا اختیار صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، ٹھیک ہے. حضور جسے چاہے معاف فرما دے. اگر حضور کے بعد اس امت کے پاس کسی کو معاف کرنے کا کوئی اختیار ہے، ہارون رشید نے امام مالک سے مسئلہ پوچھا تھا، کہا جی اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دو. کہا جی اگر اسے قتل نہ کر سکے پھر؟ امام مالک نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، فرمایا اگر اسے نہیں مار سکتا نا پھر یہ ساری امت خود مر جائے.
اگر اسے نہیں مار سکتے، حضور کی گستاخ اگر زندہ ہے نا پھر یہ خود ہی مر جائے۔ تو یہ دیکھیں نا جی، یہ بات تو ہے نا، پاکستان کی جیلوں کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے، تقریباً کوئی 4000 سے زیادہ قیدی ایسے ہیں جو گستاخ رسول کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو بنا کے بیٹھے اپنا مہمان، روٹی بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی غیرت مر جائے نا، غیرت دینی، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، پھر گستاخ رسول اور پاکستانی جیلوں کے اندر بیٹھ کے روٹیاں کھا رہے ہو، اور ہماری گورنمنٹ باقاعدہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے۔ اگر ایک کو سرے عام پھٹے چڑھایا ہوتا نا تو پاکستان کے اندر کسی کی جرت نہ ہوتی کہ گستاخی رسول کر جاتا، پھر وہ آسیہ ملونہ جو ہے وہ کینیڈا جا کے نا مزے کر رہی ہوتی، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ان کو چھوڑنے، یہ تو قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا نا کہ آسیہ ملونہ کی سپورٹ کرنے والے وہ کون ہے اور ان کا حساب کیا ہوگا، اور قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والے۔ مجھے آپ بتائیں، پاکستان کے اندر قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والا بھی تو بنتا کوئی کسی حساب سے؟ ہاں، امت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے نبی کے گستاخ کو معاف کرے، ٹھیک ہے جی، صرف اور صرف یہ اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس۔ رب نے اپنے نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کیا، یہ امت کیسے معاف کر سکتی ہے؟ رب نے اپنے نبی کے گستاخ کو معاف، دیکھ رہا جی، شیطان نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فخرج انک رجیم، فرمایا کہ نکل تو یہاں سے، اگر میرے آدم کے اگر تو عزت نہیں کر سکتا تو تیری بھی کوئی میرے یہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ جب رب گستاخ رسول کو معاف نہیں کرتا، یہ امت کیسے کر لے گی بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، اے محبوب آپ انہیں اچھے کاموں کو حکم دیتے رہے۔ یہ دور مکی ہے، ٹھیک ہے، مدنی دور کی یہ بات نہیں ہے، یہ مکی دور کی بات ہے۔ فرمایا محبوب اگر کوئی شخص واردن الجاہلین، اگر کوئی شخص آ کے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس سے منہ پھیر لے، لیکن یہ تب کی بات ہے جب دور مکی تھا۔ جب مدنی دور آیا نا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اب جو تمہارے سامنے آئے جیسا رویہ رکھے اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھو، بس۔ آپ کسی کے ساتھ ایسی ویسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، ایک عام انسان کو بات کی جا رہی ہے، اب حضور کو بات کرنے کے بعد عام انسان سے خطاب ہے، میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، میں قرآن سننے والو اگر تم میں سے کسی ایک شخص کو بھی شیطان آ کے ورغلا لیتا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگا کرو، انہ سمیع علیم، کیونکہ وہ سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے۔ دیکھیں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے، شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا کیونکہ اسے نظر ہی نہیں آتا، وہ کیسے ورغلاتا ہے، کس طرح ورغلاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا کروں اور کس طرح اس کا مقابلہ کروں۔ سامنے تو آتا نہیں ہے کہ بندہ اس کو 4 پولے پھیر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب شیطان تیرے دل کے اندر کوئی بات ڈالنے لگ جائے، تجھے ورغلانے لگ جائے نا، تو شیطان سے زیادہ پاورفل ذات تو رب کی ذات ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں فوراً تو کیا کر، میں تو اللہ کے پناہ میں آ جا، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ یہ اگلی آیت کے اندر وہی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، میں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کے دل میں کوئی بات ڈالنے لگتا ہے، تذکروا، میں فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اسی وقت پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی مطلب کیا ہے؟ فرمایا جیسے ہی شیطان انسان کے دل میں کوئی بات ڈالنے لگتا ہے، اسے ورغلانے لگتا ہے کہ خیر ہے، کوئی نہیں ویکھ رہا، مار لا ٹھگی۔ اب یہ تو بندے کو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ کون کروا رہا ہے، حاجی صاحب یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، اب یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ شراب پی لے، یہ جو کہہ رہا ہے سود کھا لے، یہ جو کہہ رہا ہے چوری کر لے، خیر ہے کوئی نہیں ویکھ رہا، اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ ہم سے کوئی حاجی صاحب نہیں کروا رہے، یہ بڑا حاجی کروا رہا ہے۔ تو کیا کرو؟ فرمایا جب شیطان تمہیں ورغلانے لگے نا، اس کا ایک علاج ہے، تذکروا فاذا ہم مبصرون، فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دینا، نتیجہ یہ نکلے گا جب تم اللہ کا ذکر شروع کرو گے، رب کے ذکر کی برکت کی وجہ سے تم شیطان سے اس کے ہیلوں سے بچ جاؤ۔ دیکھیں نا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے، اذان، فرمایا اذان کی برکت یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان کتنا دور بھاگتا ہے؟ 40 میل۔ کتنا؟ اتنا دور بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کو آواز نہ آئے کسی طریقے سے اذان کی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر آ کے بندے کو کہتا ہے کہ ارے نہیں یہ بڑے ٹائم پہ ہے، سو جا، خیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب اذان ہونے لگتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو یار اذان کی برکت یہ ہے تو پھر قرآن کی برکت کتنی ہوگی؟
لیکن جی اذان تو حدیث ہے نا، اذان حدیث ہے. جب ایک حدیث کی برکت یہ ہے کہ اگر بندہ اذان پڑھنا شروع کر دے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، تو بندہ قرآن ہی پڑھنا شروع کر دے پھر کتنی برکت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ جب بھی آتے جناب اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. جب اللہ کا ذکر ہوتا رہتا تھا شیطان اس سے، آج دیکھیں نا ماہ رمضان کا مہینہ لگا ہوا ہے، اس کی تو ایک ایک نیکیاں جو ہے وہ بھی 70-70 ہزار تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو اب تو ہم شیطان کا بہانہ نہیں بنا سکتے نا، کیونکہ یہ تو حدیث ہے کہ جیسے ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے شیطان جکڑا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے. جب شیطان آپ قید کیا ہوا ہے تو پھر اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ہر بات شیطان پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے. اب تھوڑی سی بندہ خود بھی تو ہمت کر لینا، ٹھیک ہے نا جی. وہ شاگرد آگے آ رہا ہے اگلے سبق کے اندر، کل کے سبق کے اندر شیطان کے شاگردوں کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ شیطان کے شاگرد ہیں کون کون سے. تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ برکت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہاں سے بندہ گزرتا ہے نا، جو چاہے خالی زمین ہو، چاہے وہ ہریالی والی ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ جو بھی جگہ ہو، جہاں سے اللہ کا ذکر کرتا ہوا بندہ گزرتا ہے، قیامت کا دن آئے گا وہی جگہ اس کی گواہی دے گی کہ پروردگار یہ تیرا ذکر کرتا تھا، میں اس بات کی گواہ ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے نا حقیقت ہمارے بزرگوں کی برکت کیوں تھی؟ ان کے کاروبار کے اندر برکت، ان کے کھانوں کے اندر برکت. ان کے حضرت بابا فرید خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، بیٹھے تھے تو کس شخص نے آپ کے سامنے لسی پیش کر دی، چاٹی لسی، یہ آپ کے سامنے رکھی. جب سامنے رکھی نا تو آپ نے وہ لسی کا پہلا گھونٹ بھرا، گھونٹ بھرنے کے بعد ایک گھونٹ لگایا نا، لگانے کے بعد گلاس رکھ کے فرمایا شکر الحمدللہ، بڑے عرصے بعد ایک تہجد گزار عورت کے ہاتھ کی لسی پی ہے. لوگوں نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کسی عورت نے بنائی ہے یا مرد نے بنائی ہے؟ دکاندار نے بنائی ہے کہ گھر سے بنائی ہے؟ اور آپ کہہ رہے جی تہجد گزار عورت نے بنائی ہے. فرمایا میاں لسی کے اندر جو برکت اور جو نور ہے نا وہی بتا رہا ہے کہ یہ کسی تہجد گزار عورت نے بنائی ہے. تو اس لیے نا یاد رکھے برکت کا ایک ہی طریقہ ہے، آٹا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر کے اندر برکت کا ایک ہی طریقہ ہے. جو آقا علیہ السلام کا ویسے ہی فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی بسم اللہ پڑھے بغیر جو کام کرے گا بے برکت ہو جائے گا. جس کام کے اندر بسم اللہ پڑھ دی جائے گی اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. اگر بسم اللہ سے برکت مل سکتی ہے تو قرآن سے کتنی برکت مل جائے گی یار. اور یہی مسئلہ تو ہم سب کو سمجھاتے ہیں میاں یہ جو ختم ہے نا یہ بھی رولا یہی ہے اور کوئی دوسرا رولا نہیں ہے. ختم بھی یہی چیز ہے، کھانا سامنے رکھ کے اگر بسم اللہ پڑھ دی ہے تو برکت، اور جہاں پہ الحمدللہ رب العالمین ما کان محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد، جہاں پہ اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا شرک اور حرام ہو گیا. گل سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ قرآن کی آدھی آیت، ایک آیت بھی نہیں، کیا آدھی آیت ہے انہ من سلیمان، اگر اس کو نکال دے تو آگے بڑھتا ہے انہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر قرآن کی آدھی آیت پڑھنے سے، بسم اللہ پڑھنے سے یار کھانے میں برکت آ سکتی ہے تو قرآن کی 20 آیتیں، 4 کل الحمدللہ سارا کوئی پڑھنے سے بھی برکت عطا فرما دیتا اللہ تعالیٰ. یہ ختم کا سلسلہ، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.